دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایہ کا متن اس میں آپ دیکھیں عید الاضحیٰ سے پہلے جہاں تک ہوا تھا اس کے آگے سبق ہو رہا ہے وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، اس کا تعلق پیچھے کی عبارت سے ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ میں امام حج لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے اندر جو ہے پڑھائے گا، اور اس کے بیچ میں جو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں، پھر 2 نفل ہوتے ہیں، یہ نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ ڈائریکٹ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد اس کے جسٹ بعد میں عشاء کے 4 فرض پڑھے جائیں گے۔ اب عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مغرب والی 2 سنتیں اور پھر باقاعدہ عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھے جائیں گے، اسی کو کہہ رہے ہیں وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں نفل نہیں پڑے گا۔ نفل سے مراد سنت بھی ہے اور نفل بھی ہے، اور اگر ایسا کر لیا تو پھر اقامت کو دہرانا پڑے گا، یعنی اللہ اکبر کے نام سے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، آپ لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہے، آپ مسجد تک نہیں آتے ہیں، اس تکبیر کو دوبارہ سے ادا کیا جائے گا۔ دیکھیے وَلَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِهَذَا الْجَمْعِ، اس جمع کرنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، یعنی ان 2 نمازوں کو اکٹھا ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھیں گے تبھی ہم دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھیں گے، چونکہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ مغرب کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، مزدلفہ میں میدان عرفات سے آتے آتے مزدلفہ آئے ہیں کئی کلومیٹر، تو یہاں آتے آتے مغرب کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، تو مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جا رہی ہے، تو لہذا جب عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جائے گی تو پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء، اور اس میں جماعت کی تو کوئی شرط ہے نہیں۔ بہتر ہے جماعت سے جماعت ملے، لیکن مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو بہتر یہ کہ اپنے خیمے کے اندر پڑھیں تاکہ وہاں مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو، خلط ملط نہ ہو۔ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ تُجْزِهْ، فرماتے ہیں کسی شخص نے ہوشیاری دکھائی کہ جب میدان عرفات سے وقوف عرفہ کر کے مزدلفے کی طرف چلا، تو مزدلفہ مغرب کے ٹائم وہاں سے روانہ ہوئے، میدان عرفات سے مغرب کی نماز کے بعد نہیں، مغرب کے وقت ہونے کے بعد، نماز نہیں پڑھیں گے یہاں، مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد امام حج یہاں سے روانہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے مزدلفہ کی طرف چلیں گے، مغرب نہیں پڑھیں گے اور وہاں جا کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی نے ہوشیاری دکھائی کہ میں تو مغرب کی 3 رکعت فرض تو ادا کر ہی لوں، ایک سائیڈ میں ہو کر کے باوضو تھا، اس نے 3 رکعت نماز فرض پڑھی اور اس کے بعد آگے بڑھا، تو فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا مسلک یہی ہے کہ یہ نماز ادا ہوئی نہیں۔ اب دیکھو یہی وہ نماز ہے، کوئی آپ سے پوچھے ایسی کون سی نماز ہے جو وقت پر ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی اور بے وقت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، وقت سے باہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ یہی نماز ہے۔ مغرب کی نماز اگر وقت کے اندر اگر آپ نے پڑھی تو لم تجزی، یہ کافی نہیں ہوگا، اس نماز کو مزدلفہ جانے کے بعد پھر دوبارہ سے وہاں ادا کرنی پڑے گی، تو یہ وقت کے اندر مغرب پڑھنے کے باوجود یہ ادا نہیں ہو رہی ہے، اور وقت سے باہر پڑھنے کے باوجود عشاء کے وقت میں جب پڑھیں گے تب بھی ادا ہی کہلائے گی، یہ قضا نہیں کہلائے گی۔ یہ ہے وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ، فرماتے ہیں جس شخص نے نماز پڑھ لی مغرب کی راستے میں لم تجزی، تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز کو وہاں جا کر کے دہرانا پڑے گا، اور تہجد کے وقت تک ہوتا ہے ٹائم، عشاء کا ٹائم چکے اور یہ عشاء میں ہے،
تو تہجد کے وقت تک اس کو جو ہے دہرانا ہی پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتا اس کو۔ دیکھیے آگے قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اب ہم کہاں پر ہیں؟ پوری رات مزدلفے کے اندر ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفے سے ہی آج کل کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں۔ آپ 70 کنکری تو لازمی طور پر اٹھائیں گے، اور پلس 4 5 7 جتنی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں ایکسٹرا، یہ 7 8 5 کنکریاں اٹھا کر ایکسٹرا اپنی جیب میں رکھیں گے الگ سے۔ اس کی وجہ آئے گی آپ کے سامنے کہ جب رمی کرتے ہیں، رمی مانے کنکری مارنا، جب آپ 3 دن تک بلکہ 4 دن تک آپ کہیے، جب آپ کنکری مارنے کے لیے پہنچیں گے، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو لگتی ہے، اور باقی 2 دن جو ہے تینوں شیطانوں کو لگتی ہیں ساتھ ساتھ، اور اگر چوتھے دن وہاں پر رک گئے مینا کے اندر تو پھر چوتھے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہوتی ہے، تو 70 اس طریقے سے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کنکری مارنے میں، ہاتھ سے پھینکنے میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے کنکری زمین پر گر گئی، اگر آپ کے ہاتھ سے کنکری زمین پر گر گئی تو زمین پر گرنے کے بعد اس کو اٹھا نہیں سکتے آپ، کنکری کو اٹھانا مکروہ ہے، یعنی آپ کی یہ کنکری مکروہ ہو گئی۔ اب کہاں سے لائیں؟ جو کنکری لائے ہیں تو گن کر کے لائے ہیں، اب گنی ہوئی کنکری میں فالتو کنکری تو تھی نہیں، جب فالتو کنکری نہیں تھی تو کہاں سے لائیں گے جی کنکری ہم؟ تو کہتے ہیں 4 5 یہیں سے رکھ لو، تھوڑی ایکسٹرا کنکریاں رہیں گی تو ان میں سے ایک نکال کر کے استعمال کر لو ایکسٹرا والی میں سے، یہ ہے جی بات۔ تو یہ آپ کے سامنے آئے گا، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ رات آپ کی مزدلفے میں ہے، میدان عرفات سے مزدلفہ میں آ گئے ہیں آپ، اور یہ 10 تاریخ کی رات ہے، یعنی صبح کو عید ہے، جیسے ہمارے عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو عید الاضحیٰ تو ہوگی صبح کو، بقرہ عید تو صبح کو ہوگی، بقرہ عید سے ایک دن پہلے جو رات آ رہی ہے وہ بقرہ عید کے دن سے پہلے والی رات ہے، یہ مزدلفہ کے اندر کٹی ہے، اب صبح ہو گئی ہے۔ صبح میں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے غلس میں، غلس کہتے ہیں صبح صبح، یعنی جیسے کہ تہجد کا وقت ختم ہوا، تہجد کا وقت ختم ہوتے ہی، یا سحری کہہ لو، سحری کا وقت ختم ہوتے ہی یہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فوراً اذان ہوگی، فوراً 2 رکعت پڑھیں گے سنت، آپ فوراً 2 رکعت فرض پڑھے جائیں گے، فوراً 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد اب تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے وہاں دعائیں کریں گے مزدلفہ میں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں اب رہے آپ تو آپ کا وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا، جو واجب والا یہی وقت ہے، واجب والے مزدلفے میں ٹھہرنے کا جو واجب وقت ہے وہ یہی ہے، جو آپ نے تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آپ وہاں ٹھہر گئے تو آپ کا مزدلفہ کا واجب ادا ہو گیا۔ رات جو گزاری ہے یہ نہیں تھا واجب، مزدلفہ میں رات گزارنا سنت تھا، اب صبح کی نماز کے وقت میں تھوڑی دیر ٹھہرنا یہ واجب ہے مزدلفے میں، لیکن آپ یہ کریں بہتر جو ہے کہ 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھتے ہی کھڑے ہو کر کے، بہتر ہے کھڑے ہو کر کے، بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں کر سکتے ہیں آپ، تو آپ دعائیں مانگیں اتنی مانگیں، کم سے کم آدھا پون گھنٹہ کا وقت ملے گا آپ کو وہاں، اس میں آپ دعائیں مانگتے رہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو صبح طلوع کیا بولتے ہیں سورج طلوع کا وقت ہوتا ہے، 20 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے، اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں مزدلفہ سے چل دینا ہے مینا کے لیے، یہ بیان آئے گا آگے، پہلے اس کو عبارت سے ملاؤ۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور جب فجر طلوع ہو جائے، يُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ، تو امام حج لوگوں کو نماز پڑھائے گا، الفجر یہ فجر کی نماز پڑھائے گا، بِغَلَسٍ صبح سویرے، غلس اسی کو کہتے ہیں تہجد کا وقت ختم ہوتے ہی صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ غلس کا وقت، اور غلس کی تفسیر آپ کو میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ غلس کہتے ہیں اس وقت کو جو اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وہ وقت جو اندھیرے میں شروع ہو جاتا ہے، جب تک اندھیرا ہے جب تک اس کو کہیں گے غلس، اور جیسے ہی اندھیرا ختم ہو گیا
اسے کہیں گے اسفار، اسفار، الف سین فا الف را، اسے کہیں گے اسفار، روشنی کا وقت۔ جی بات سمجھ میں آئی جی آپ لوگوں کی؟ تو یہ ہے جی غلط کی تفسیر جو آپ کے سامنے آئی۔ دیکھیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ ثم وقف، پھر وقوف کرے گا، وقوف مطلب وہاں پر ٹھہر جائے گا۔ میں نے بتایا کہ یہ ٹھہرنا واجب ہے، اور کھڑے ہو کر کے اگر آپ ٹھہرے یہاں پر دعائیں کریں کھڑے کھڑے تو وہ مسنون اور سنت ہے، بہتر افضل ہے۔ لیکن اگر بیٹھے بھی رہے اس وقت میں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے، اور پورے وقت میں ٹھہرنا یہاں یہ سنت اور واجب دونوں کہلائے گا۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی، واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہوگا۔ ثم وقف، پھر وہاں وقوف کرے گا، ٹھہرے گا مزدلفہ میں۔ ووقف معه الناس، اور لوگ اس کے ساتھ ٹھہر جائیں گے۔ امام جو ہے امام حج وہاں ٹھہرے گا اور لوگ اس کے ساتھ ٹھہریں گے۔ فدعا، اور دعا مانگتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ عمل کیا ہے۔ ثم هذا الوقوف واجب عندنا، پھر یہ ٹھہرنا یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے ہمارے نزدیک۔ وليس برکن، یہ رکن نہیں ہے، رکن جو ہے فرض کا درجہ رکھتا ہے اور واجب اس سے کم ہوتا ہے، تو یہ ٹھہرنا ہمارے نزدیک واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ حتی لو ترکہ بغیر عذر، اگر بغیر عذر کے اس وقوف کو چھوڑ دیا، مزدلفہ میں صبح کے وقت میں نہیں ٹھہر پایا بغیر کسی عذر کے، تو دم لازم ہو جائے گا، یعنی تقریباً 600 ریال کا اس وقت دم ہو رہا ہے، 15,000 کے لگ بھگ خرچ ہوں گے پھر آپ کے، اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا یہ وقت والا۔ بتاؤ کس کس کی نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے بس مشکات المصابیح کتاب الزکوٰۃ دیکھیے۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، بے شک دو عورتیں أتتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وفی ایدیہما سواران من ذہب، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے تھے۔ سواران من ذہب، ذہب مانے سونا، سونے کے 2 کڑے تھے ان کے ہاتھوں میں۔ فقال لهما تؤدیان زکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالتا لا، ان دونوں نے کہا نہیں تو۔ فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحبانی، کیا تم پسند کرتی ہو اس بات کو، ان یصورکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائے، بسوارین 2 کڑے، من نار، آگ کے، جیسے سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں ایسے ہی 2 کڑے آگ کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پہنائے، کیا اس بات کو پسند کرتی ہو؟ قال تعالیٰ، کہنے لگی نہیں نہیں بالکل نہیں۔ قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے سونے کے 2 کڑے ہیں، 7.5 تولے تو ہے نہیں، تو یہ کیسے پتہ لگا ہمیں 7.5 تولے نہیں ہیں؟ 2 کڑے بہت بھاری بھاری بھی آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ تو کڑے آدھا کلو کے مل جائیں گے۔ آپ دبئی چلے جائیں اور جو ہے سعودی عرب کے بڑے بڑے مولوں میں سونا چاندی ایسے ہی بکھرا پڑا اس قدر بکتا، وہاں پر آدھا کلو کی چین مل جائیں گی آپ کو، 1 کلو کے چپل مل جائیں گے آپ کو سونے چاندیوں کے۔ تو ہو سکتا ہے 7.5 تولے سے اوپر کا ہو، بلکہ یہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض تھی۔ ایک شکل یہ ہے کہ 2 کڑے تو ہاتھ میں پہن رکھے ہیں لیکن باقی گھر رکھا ہوا ہے زیور۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، سونے چاندی میں زکوٰۃ ادا ہوا کرتی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، تو تم اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اگر عذاب جہنم یا جہنم کے کڑوں سے بچنا ہے، جہنم کے کڑے اللہ تعالیٰ جہنم کے
ایک لفظ اور آتا ہے، وہ ہاتھ میں جو پہنتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کنگن۔ ہاں، ہاتھ کے اندر جو کنگن ہے اس کو پہنانے کے لیے جہنم کا کنگن اللہ تعالیٰ تمہیں نہ پہنائے، تو اس لیے اس سے پہلے اپنے ان کنگنوں کی، اپنے بریسلیٹ کی اور اپنے جو ہاتھوں میں کڑے ہیں ان تمام کے زکوٰۃ ادا کرو، اگر یہ سونے اور چاندی کے ہیں۔ لیکن آرٹیفیشل ہے تو آرٹیفیشل پہنتے نا لوگ باغ، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے اب زمانہ اگلے وقتوں میں شاید آرٹیفیشل ہی کا رہے گا۔ سونا اتنا مہنگا ہو گیا، کون خریدے گا؟ 2,000 کے ہار آتے ہیں بڑے پیارے، بہت اچھے ہار آتے ہیں، 600 500 روپے کی چین، اور پتہ نہیں کتنے بھی زیور آپ جانتے ہیں، ہر زیور آ رہا ہے اب، اور ہر زیور اس انداز کا مل جاتا ہے، بہترین سے بہترین۔ آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ اور اگلے وقتوں میں کیا، ادھر بنگلور کی سائیڈ اور ادھر کی سائیڈ جہاں سونے چاندی مہنگے ہو گئے ہیں، تو مجھے ایسا یاد ہے، مجھے معلوم ہے وہاں کے بارے میں، کہ اس سائیڈ میں بہت سارے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ بھئی اب تو آرٹیفیشل کا زمانہ ہے، سونا چاندی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اب اسے کیا ہم جو ہے پہن سکتے ہیں۔ جو غریب غربا ہیں بیچارے، اب بیچارے کے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہو جائے تو غم نہیں، اور خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں، یہ کہتے ہوئے ہو جائے تو غم نہیں، اور اچھا لگنے میں کسی سے کم نہیں، بالکل سیم جیسا ہوتا ہے، ایک سیم سونا چاندی کا۔ مگر عورتوں میں ایک عادت ہوتی ہے، پہلے یہ بتاؤ ہاں جی کہاں سے لائی ہو، کتنے تولے کا ہے، کتنے روپے کا ہے۔ وہاں یہ ماحول نہیں ہے، وہاں جس نے پہن لیا وہ جانے اس کا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی آرٹیفیشل پہنے گی تو 10 عورتیں پہلے یہ پوچھیں گی کہ یہ کیا ہے، یہ بتاؤ۔ پھر پوچھیں گے، اگر کہہ دیں کہ صاحب جھوٹ بھی بول دیا، کہاں سے لیا ہے، کتنے تولے کا ہے، کتنے روپے کا آیا ہے، ساری ڈیٹیل پوچھیں گی، تاکہ جو ہے اس کی بے عزتی کی جائے، بے عزتی کرے بغیر نہیں چھوڑنے کی اب اسے۔ جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ بھئی میں ہوں غریب غربا اور میں نے آرٹیفیشل اس لیے پہنا ہے کہ سونے چاندی کی میری حیثیت نہیں ہے، جب تک نہیں چھوڑیں گے اسے۔ اور اس کے بعد جب وہ کہہ دے گی کہ آرٹیفیشل ہے، ہم تو یہ سمجھے کہ بھئی بہت مال ہے تمہارے پاس، تو تمہارا تو آرٹیفیشل ہے۔ اور پھر 10 عورتوں میں کہیں گی بیٹھ کر کے کہ اس نے پہن رکھا نا وہ کوئی ویسے تھوڑی ہے، آرٹیفیشل ہے، اور کیا ہے۔ دیکھو جی، تو زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ جب اللہ یہ چیزیں دے گا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ ادا کیے بغیر زندگی نہیں گزارنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں جن کی شادیاں دینداروں سے ہوئی ہیں ان کی زکوٰۃ پہلے سال سے لے کر کے ابھی تک نہیں چھوٹی، لیکن جو بے دین لوگوں سے نکاح ہو جاتا ہے وہ نہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ نہ جو اس کی زکوٰۃ، جو بیوی ہے اس کی بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے جی، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، آپ اس کی زکوٰۃ، آپ دونوں اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، وقال هذا حدیث، یہ ایسی حدیث ہے، قد روى المثنى بن صباح، مثنى ابن صباح نے عن عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب کے حوالے سے نحو هذا، اس طرح کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ 2 راوی بڑے ضعیف قسم کے حدیث میں، 2 راوی جس روایت کے اندر آ جاتے ہیں تو اس روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، لہذا یہاں بھی یہ راوی ہیں تو یہ ضعیف ہو جائے گی۔ کون سے؟ والمثنى بن صباح، مثنى ابن صباح، وابن لہیعہ، اور ابن لہیعہ، یہ دونوں کے دونوں یضاعفان، ضعیف قرار دیے جاتے ہیں، فی الحدیث، حدیث کے باب میں۔ ولا یصح فی هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، اور نہیں صحیح ہے کوئی روایت، اس طرح کی روایتیں اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ میں نہیں منقول ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اعتراض ہے اس کے اوپر، 2 کنگن اگر یہ 7.5 تولے سے کم کے ہیں تو بتاؤ زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی، یہ سوال ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اور باقی اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ 7.5 تولے کے بھی تو ہو سکتے ہیں، کنگن تو بڑے بھاری بھاری بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
अम्मा उम्मे सलमा फरमाती हैं, अम्मा उम्मे सलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। इनका नाम नोट कर लो जी, शायद बताया था मैंने, हुजूर की बीवियों के नाम लिखवाए थे आपको मैंने, किसी के जहन में हो ये बात और याद हो आपको? है जी याद? बेटियों के भी लिखाएं, बेटों के भी लिखाएं, बीवियों के लिखवाएं ना। 11 बीवियों के नाम नहीं लिखवाए, उनमें से एक उम्मे सलमा, और उम्मे सलमा का नाम लिखवाया होगा हिंद, इसे हिंदा हिंदा कह देते हैं, सही लफ्ज है हिंद जी। इनका इंतकाल हिंद, हा नून दाल, इसे हिंदा हिंदा बोल देते हैं, हिंदा बोलते हिंदा है लेकिन आमतौर पर ये हिंद है सही लफ्ज। उम्मे सलमा का नाम रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हिंद है, हिंदा बोल सकते हैं आप। एक हिंदा वो हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा चबाया था, वो हिंदा अलग हैं, उन्होंने भी ईमान कबूल किया है और बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान बन गई। वो किस तरीके से? सास बन गई थी। उनकी बेटी उम्मे हबीबा का निकाह हुजूर से हो गया तो वो हिंदा जो है क्या बन गई? वो हिंदा बन गई अम्मी जान। सास जो होती है सगी माँ के हुक्म में होती, याद रखना। सास क्या होती है? सगी माँ के हुक्म में होती है। चंद चीजों में है फर्क, बस विरासत वगैरह में फर्क हो जाता है, लेकिन हुक्म माँ ही का है। इसीलिए किसी मर्द का उसकी सास से निकाह ऐसा ही हराम है जैसा कि उसकी सगी माँ से उसका निकाह हराम है। ये है जी। तो हजरत उम्मे सलमा यानी हिंद, हिंदा बोल सकते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, उन्होंने कहा, देखो आपको शायद ये बात मैंने बताई होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त में 9 बीवियां जिंदा थी। कितनी? 9, और 11 में से 2 का इंतकाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हो चुका था। अब सवाल आएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जिन 2 बीवियों का इंतकाल हुआ था वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो ये नाम ले दियो, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में। एक कौन है बताओ जी? वो तो आपको है ही याद। दूसरी कौन है? अरे बताओ। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे पहले उन्हीं का तो इंतकाल हुआ है। हुजूर की वो पहली बीवी ही जिंदगी भर रही हैं, 25 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ रहे हैं। 25 साल की उम्र से 50 साल की उम्र तक। अब 51वें साल से बाकी निकाह हुए हैं। 10 निकाह 51 से लेकर 63 साल की उम्र में हुए हैं, और वो एक निकाह 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक का। समझे नहीं? 2 हो गई। कौन कौन सी? एक तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरी हजरत उम्मे सलमा यानी हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाती हैं क़ालत कुन्तु अल्बसु अवज़ाहम मिन ज़हबिन, कि मैं पहना करती थी सोने के वज़ह, सोने का जेवर। वज़ह जो कहते हैं, वज़हुन जमा अवज़ाह, सोने के जेवरात में पहना करती थी। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तो मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकंजुन हुआ, क्या ये भी खजाना है? ये भी माल का जमा करने वाला खजाना कहलाएगा? ये क्या बात थी, पहले उसको समझो। कुरान मुक़द्दस में आपको मैंने बताया था, कलाम पाक में यूं आता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, जो सोने चांदी को इकट्ठा करके रखे, खजाना बना करके रखे, जमा करके रखे, और उसमें अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे तो उनको दर्दनाक अज़ाब है। उसके बाद की आयत में कहा गया था, अज़ाब देते वक्त यूं कहा जाएगा, हाज़ा मा कनस्तुम, ये वही माल है, ये वही खजाना जिसको तुम जमा करके रखते थे। तो हजरत उम्मे सलमा यही पूछती हैं कि जो कुरान करीम में आया है कि माल का जमा करना, कंज बना करके रखना, कंज कहते खजाने के तौर पर माल को रख लेना,
یہ جو میں سونے کے زیورات پہنتی ہوں اکنزن ہوا، کیا یہ بھی اسی خزانے میں شامل ہے؟ مال جمع کرنے میں، مال کو اکٹھا کر کے خزانہ جمع کرنے میں شامل ہے۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے؟ کہ ما بلغ ان تؤدى زکاتہ، جو نصاب کو مال پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، وہ مال جو پہنچ جائے، اس لائق ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، وہ مال جو اتنی مقدار کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، فزکی، اور اس کی زکوٰۃ نکال دی جائے، فلیس بکنز، تو وہ کنز میں داخل نہیں ہے، وہ خزانے میں اور مال کے جمع کرنے میں شامل نہیں ہے، وہ اس کنز میں داخل نہیں ہے مال کے جمع کرنے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ پاک ہو گیا۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہ کنز بن جائے گا، کنز، وہ خزانہ، وہ کنز ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے جی؟ دیکھو سمجھ میں آ گئی تو اگلی روایت دیکھیں۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیا کرتے تھے، ان نخرج صدقۃ، کہ ہم نکالیں صدقہ، صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، کہ ہم نکالیں زکوٰۃ کو، من الذی نعد للبیع، اس مال میں سے بھی جس کو ہم نے تجارت کے لیے، بیع کا ترجمہ یہاں تجارت کرو، بیع یعنی خرید و فروخت، اسی کو تجارت کہتے ہیں، جس مال کو ہم نے تجارت کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تجارتی مال پر زکوٰۃ دینی ہے سال گزرنے پر۔ کسی کی دکان ہے ریڈی میڈ گارمنٹس، کسی کی دکان ہے پرچون، کسی کی دکان ہے وہ جو ہوتی چپلوں والی، اور کسی کی دکان ہے کریم پاؤڈر والی، اور کسی کی دکان، جتنی دکانیں ہیں ان میں مال بیچنے خریدنے کا ہے، ان سب کا حساب موجودہ ریٹ پر لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 5 روپے کی چیز لائے تھے، اسے آپ 50 کی بیچ رہے ہیں، تو زکوٰۃ 50 روپے کے حساب سے دی جائے گی۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا، ہمیں حکم دے دیا کرتے تھے، ان نخرج الصدقۃ، کہ ہم نکالیں صدقہ یعنی زکوٰۃ، من الذی، اس مال میں سے، نعد، جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، للبیع، تجارت کے لیے، رواہ ابو داؤد۔ وعن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن غیر واحد، فرماتے ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن نے بہت سے صحابہ سے، بہت سو سے روایت کیا ہے، من غیر واحد، عن غیر واحد، ایک کے علاوہ سے، یعنی بہت ساروں سے روایت کیا ہے۔ ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن یہ تابعی ہیں، انہوں نے بہت سارے صحابہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع لبلال بن الحارث المزنی، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن حارث مزنی کو معادن القبلیہ، قبل کے کانے، قبل کی کھانے، کھانے کہتے ہیں ہم لوگ، قبل کی کانے ہدیے کے طور پر کاٹ کر دے دی تھی، اس حصے کو، اس ٹکڑے کو کاٹ کر کے دے دیا گیا تھا کہ یہ تمہاری ملکیت میں رہے گا، تمہیں ہدیہ ہے۔ وہی من ناحیت الفرع، اور یہ فرع کی سائیڈ میں ہے، یعنی فرع ایک علاقہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، اس علاقے میں ہے یہ۔ فتلک المعادن لا تؤخذ منها الا الزکاۃ اليوم، اور دیکھو ان کھانوں کے اندر، ان کانوں کے اندر زکوٰۃ ہی لی جاتی ہے، آج تک زکوٰۃ ہی لی جاتی ہے۔ یہ خاص مسئلہ ہے۔ کان جو ہوتی ہیں، کھان جسے کہتے ہیں، سونے کی کھان، ان کے اندر خمس جو ہوتا ہے، یعنی 20%، 100 میں سے 20 روپے، یہ تو گورنمنٹ کا ہوا کرتا ہے اور باقی مال اس کو ملے گا، تو اس کے اندر تو خمس ہے ہی نہیں، اس میں تو باقاعدہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ تو اس کے جوابات ہیں مختلف، کہ بھئی وہ کھان میں سے سامان نکال کر کے لاتے تھے، اب جب وہ سونا چاندی اپنے گھر میں آ گیا تو اس گھر والے سونے چاندی کے ساتھ ملا کر کے اس کی زکوٰۃ 1/4 کے حصے سے دی جایا کرتی تھی۔
دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور خمس، کبھی کبھی خمس پر زکوٰۃ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال قبل کے کھانے جو کہ فرع مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، اس علاقے میں ہے وہ کھانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ابن حارث مزنی کو دے دی تھی، اب اس میں سے زکوٰۃ لی جایا کرتی تھی۔ اور آخری جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی خاص ہے، ورنہ عام مسئلہ وہی ہے کہ خمس ہوگا اس کے اندر۔ بس جی یہ الگ سے شروع ہو رہا ہے، پڑھ لو اسے بھی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں دیکھو سنو اس کو، دیکھیے کھان تو آپ جانتے ہی ہو، جسے کان ہے اصل لفظ، سونے چاندی کی کھانے ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر سرنگ ہوتی ہے، سرنگ، اس سرنگ میں جانے کے بعد اسے کھودتے رہتے ہیں، اس میں سے کہیں نکلتا ہے کوئلہ، کہیں نکلتا ہے سونا، کہیں نکلتا ہے کچھ، یہ کھانے ہوتی ہیں۔ اب اس کھانوں پر جو ہے یہ ایک جگہ پر فرع نامی ایک جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، وہاں قبل ایک جگہ پر ہے، اور جو قبل کی جگہ ہے وہاں پر کھانے تھی بہت ساری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والے پہاڑ والے حصے کو جس میں کھانے تھی وہ حصہ دے دیا تھا حضرت بلال ابن حارث المزنی کو ہدیہ۔ اب مسئلہ یہ ہے اس کھان میں جو سونا چاندی وغیرہ جیسے بھی نکلتا ہوگا تو اس میں کیا لیا جائے، زکوٰۃ لی جائے یا خمس لیا جائے؟ کیونکہ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ جو کھانے ہوتی ہیں ان اگر کسی کے گھر میں یا کسی کے علاقے میں، کسی کے کھیت میں یا کسی جگہ پر کوئی کھان نکل کے آ جائے تو اس کھان میں خمس واجب ہوتا ہے، یعنی 20% واجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی آپ اس کے اندر سے ایک کلو سونا نکال کر کے لائیں گے تو 1 کلو میں سے 20%، یعنی 100 روپے کا اگر وہ ہے تو 20 روپے اس میں سے آپ کو، یعنی 1 لاکھ روپے کا سونا اندر سے لائے ہیں آپ تو اس میں سے 20,000 روپے آپ کو گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے۔ گورنمنٹ سے مراد حکومت اسلامیہ کو بیت المال کے دینے پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو خمس ہوتا ہے، اس میں تو معادن کے اندر تو، کھانوں کے اندر تو زکوٰۃ واجب ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو صرف اور صرف کیا واجب ہوتا ہے؟ خمس واجب ہوتا ہے، جو کہ 20% کے حساب سے اور بہت زیادہ کے حساب سے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ نہیں، خمس نہیں تھا اس کے اندر، بلکہ اس میں زکوٰۃ تھی، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے 2.5%۔ 100 روپے میں کتنے روپے؟ 2.5 روپے ہوتے ہیں۔ یہ 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ دی جاتی تھی اس سونے کی جو کھان کے اندر تھا، اس کھان کی، اور ہونا کیا تھا؟ 100 روپے میں سے 20 روپے دیے جانے چاہیے تھے۔ تو اس کے جوابات دیے میں نے آپ سے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے کہ لفظ زکوٰۃ یہاں پر خمس کے معنی میں ہو، جو کہ ایک طرح کی زکوٰۃ ہی ہوتی ہوگی۔ دوسرا میں نے آپ سے بتایا کہ یہ خاص مسئلہ ہے، یہ ان کا خاص مسئلہ ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجازت دے رکھی تھی خاص طریقے سے، اس لیے ان کے مال سے 20% نہ دے کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ دیکھو ایک بات ترجمہ دیکھو، ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے روایت ہے، عن غیر واحد، وہ بہت سارے صحابہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطع دے دیا حصہ لبلال بن الحارث المزنی، بلال بن حارث مزنی کو حصہ دے دیا، معاجن القبلیہ، قبل کی کھانوں سے، قبل کی کھانوں کا حصہ دے دیا۔ قبل کی کھانے جو کھانے تھی ان کو ہدیہ کر دیا حضور نے ان کو۔ اور یہ کہاں ہے قبل؟ وہی من ناحیت الفرع، یہ فرع مکہ مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے تو کہتے ہیں فرع نامی جگہ کے ارد گرد میں یہ کھانے تھیں۔ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ، اور ان معادن، ان کھانوں میں لا تُؤْخَذُ مِنْهَا، نہیں لیا جاتا تھا کچھ بھی، الا الزکوٰۃ، مگر زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ الی اليوم، آج تک اس میں زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہونا کیا تھا؟ خمس، 100 میں سے 20 روپے، 1 لاکھ میں سے 20,000 روپے لیا کیا گیا، 100 میں سے 2.5 روپے، 2.5%، یہ ہے وہ۔ بتاؤ کیا نہیں سمجھ میں آیا جی؟ چلیے
الفصل الثالث، تیسری فصل، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فی الخضروات صدقۃ، نہیں ہے سبزیوں میں زکوٰۃ، سبزیوں میں، ترکاریوں میں، سبزیوں میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا فی العرایا، عرایا کسے کہتے ہیں سمجھو، ایک شخص کے پاس باغ ہے کھجوروں کا، اب ایک غریب آیا کہ صاحب میں غریب ہوں، مجھے کھانے پینے کو نہیں ہے، اس نے کہا بھی یہ والا پیڑ میں تجھے 1 سال کے لیے کھانے پینے کے لیے دیتا ہوں، تم اس میں سے کھا لیا کرو۔ یہ عاریت پر دینا ہو گیا۔ کس پر دینا ہو گیا؟ عاریت پر، استعمال کرنے کے لیے ایک پیڑ دے دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ عرایا، عاریت پر دیا ہوا درخت، عاریت پر دیا ہوا کھجور کا درخت یا کسی اور چیز کا درخت ہو، عاریت پر جس کو دے دیا گیا اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب ایک تو اس نے دے ہی دیا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے غریب کو، اب وہ جو غریب کھا رہا وہی زکوٰۃ ہوگی، الگ سے اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں سمجھے؟ ولا فی اقل من 5 اوسق صدقۃ، فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مسئلہ اوپر آگے آپ کا 9 کنٹل والی بات آئی تھی اوپر، اس سے کم میں کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولا فی العوامل صدقۃ، عوامل کہتے ہیں گھر کے وہ جانور جو کام کاج میں استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کٹرا، وہ کٹرا جو گگی میں چلایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ان جانوروں میں جو کہ استعمال کرنے کے ہوتے ہیں اس میں کوئی صدقہ یعنی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ولا فی الجبہہ، جبہہ میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صدقۃ، کوئی زکوٰۃ نہیں جبہہ میں۔ اب آپ سوچو کہ جبہہ کسے کہتے ہیں تو سوچو مت نہ، آگے خود ہی لکھا ہوا ہے۔ قال الصقر، صقر رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا، الجبہۃ، جبہہ کہتے ہیں الخیل، گھوڑے کو، والبغال، خچر کو، والعبید، غلاموں کو۔ گھوڑا اور خچر اور غلاموں پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ ہے جبہہ، 3 چیزیں۔ رواہ الدارقطنی۔ اچھا جی، ویسے روایت یہ بھی ایسی ہی ہے، ہلکی پھلکی ہے ویسے روایت، چلو چھوڑ، چلو لے لو اسے، ایک ہی تو بس رہی۔ وعن طاؤوس، حضرت طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ان معاذ بن جبل اتیا بواقیس البقر، واقیس قاف کے نیچے زیر، فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا بقرہ، گائے کے وقیس کو۔ گائے کا وقیس کیا چیز ہے؟ وقیس گائے یہ کیا ہوتی ہے سمجھو جی۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ گایوں کے اندر زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے گائے بیل میں کتنی پہ واجب ہوتی ہے؟ 30 پہ واجب ہوتی ہے، اس سے کم میں تو زکوٰۃ واجب ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اگر اس سے کم ہو تو 20 گائے ہوں یا 29 ہی ہوں، 30 گائے بیل نہ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی جی؟ تو ان گایوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں وقیس۔ یہ 29 گائے وقیس کہلائیں گی کہ ان میں یہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہیں، یہ نصاب کو نہیں پہنچ پا رہی ہیں، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ وقیس۔ بتاؤ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بس یہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، اتیا ان کے پاس لایا گیا، کیا لایا گیا؟ بواقیس البقری، گایوں کے وقیس کو۔ گائے کے وقیس مطلب وہ گائے 30 پوری نہیں تھی، نصاب کو نہیں پہنچ رہی تھی۔ وقالا، تو انہوں نے فرمایا، لم یأمرنی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیء، کسی چیز کا بھی ہمیں زکوٰۃ لینے کا حکم نہیں دیا، ہمیں اس میں حکم نہیں ہے جی، ہمیں حکم نہیں ہے کہ جو نصاب کو نہ پہنچے اس میں سے زکوٰۃ لینے کا ہمیں اختیار، ہمیں حکم حضور کی طرف سے نہیں۔ رواہ الدارقطنی والشافعی وقال الوقیس،
راوی کہتے ہیں الوقیس، وقیس کہتے ہیں مالم یبلغ الفریضۃ، وہ مال جو فریضے کو نہ پہنچے یعنی نصاب کو نہ پہنچے، نصاب سے کم والا۔ 5 اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، 4 اونٹ کیا کہلائیں گے؟ وقیس، ٹھیک۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں 35,000 کے اندر زکوٰۃ ہے، تو اس سے کم 20,000 ہوں تو کیا کہلائیں گے؟ وقیس۔ جو نصاب سے کم اس مال کو وقیس کہیں گے۔ بتاؤ کیا بھاری لگا تمہیں اس میں ایسا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ صدقہ فطرے کا بیان انشاءاللہ بعد میں پڑھائیں۔ یہ آپ کا بخاری شریف کا کتاب الایمان ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے یہی سبق رک گیا تھا، یہاں سے آگے دیکھیں آپ۔ بابن، اس باب پر کچھ نام نہیں ہے، یہ کل فصل سابق ہے، یعنی پچھلے والے باب سے ہی کسی حد تک متعلق ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة، فرماتے ہیں بے شک عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ عبادہ ابن صامت کون ہیں؟ یہ شہید بدرن، یہ شریک ہوئے تھے، شامل ہوئے تھے غزوہ بدر میں بھی، حاضر ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ وہو احد النقباء، اور یہ 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب ہیں، لیلۃ العقبہ، جو بیعت عقبہ کے نقیبوں، بیعت عقبہ کی رات 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال ہو چکے تھے سمجھاتے ہوئے، تو 11ویں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے ان کو دعوت دی تھی، گھاٹی کے اندر، مینا کی گھاٹی، عقبہ مانے گھاٹی کے آتے ہیں، تو وہاں دعوت دی، وہاں 6 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے جا کر کے وہاں لوگوں کو سمجھایا، تو ان کے کہنے سے بھی چند لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ 6 تو یہ واپس گئے ہیں، لیکن واپس اگلے سال 12 میں، یعنی 12ویں سال جو ہیں یہ لوگ آئے تھے، 12 آئے تھے یہ لوگ۔ اب ان 12 میں 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال 6 تھے، اور 5 تو ان میں سے آ گئے اور 7 نئے تھے، اس طریقے سے 12 تھے۔ اب اس کو بھی جو ہے بیعت عقبہ اولا کہا گیا اسے۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان صحابیوں کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر کے محنت کی، تو 13ویں سال وہاں سے 72 لوگ آئے، اور زیادہ اضافہ ہو گیا، تو 72 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ وہاں گھر میں دعوت جو ہے، مدینہ کے گھر میں دعوت پہنچ گئی۔ تو اب یہاں پر نقیب بنایا گیا، نقیب کہتے ہیں خاص دوست، خاص کام کرنے والے، جیسے وزیر ہوتے ہیں بادشاہوں کے، تو یہاں پر نقیب ہوتے ہیں۔ تو 12 نقیب، 12 رازدار، 12 خاص قسم کے صحابہ یہاں پر بنائے گئے۔ ان 12 میں سے ایک تھے یہ حضرت عبادہ ابن صامت، اسی کو کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ، اور یہ بیعت عقبہ کی رات میں نقبہ یعنی نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے، 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ یہ 72 جو آئے نا، ان میں سے 12 کو چن لیا گیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وحولہ، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، حول ارد گرد، عصابۃ من اصحابہ، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بایعونی، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس شرط پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔
ولا تسرقوا، یہ ولا تسرقا سرقا یسرق، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم نہیں لاؤ گے بہتان کو جس کو تم گھڑ لو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں، یعنی کوئی بہتان تراشی نہیں کرو گے، ولا تعصوا فی معروف، کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم، جس شخص نے تم میں سے اس وعدے کو پورا کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان میں سے کسی گناہ کو پہنچا، یعنی ان میں سے کچھ گناہ کر بیٹھا، فعوقب فی الدنیا، تو اس کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا، فہو کفارۃ، تو دنیا میں اگر اس کو عذاب دے دیا گیا تو وہ عذاب دیا جانا، سزا دیا جانا، سزا دی جائے گی اس کو دنیا میں، اور یہ سزا دیا جانا، فہوا، اور یہ سزا دیا جانا، کفارۃ اللہ، اس کے لیے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس شخص نے ان باتوں میں سے کوئی گناہ کر لیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا، اس کے گناہ کا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود نہیں ہونے دیا، پردہ پوشی فرمائی، فہو الی اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، ان شاء عفا عنہ، چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، وان شاء عاقبہ، چاہے تو اس کو سزا دے دے، فبایعناہ علی ذالک، تو ہم سب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر اس معاملے میں بیعت کر لی کہ ہم یہ سارے غلط کام نہیں کریں گے، یہ ہے جی بات، اور صحابہ ایسے ویسے نہیں ہوتے تھے، اگر کر لیا عہد تو بس ہو گیا۔ باب، یہ باب ہے من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگنا یہ دینداری ہے، فتنوں سے بھاگنا یہ دینداری کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، من الدین، دین کا حصہ ہے، الفرار بھاگنا، من الفتن، فتنوں سے بھاگنا یہ بھی دینداری کا حصہ ہے۔ دیکھو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، عن قریب ایسا زمانہ آئے گا، عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال غنم یعنی بکریاں ہوں گی، جن بکریوں کو یتبع بہا، ہانک کر کے لے جائے گا، شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹیوں پر، ومواقع القطر، اور بارش کی جگہوں پر جہاں بارش ہوتی وہاں لے کر کے جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، اور وہ اپنے دین کو لے کر بھاگ رہا ہوگا فتنوں سے بچ کر کے اپنے دین کو لے کر بھاگ رہا ہوگا، دین بچانے کے لیے ایسا کرے گا۔ چاروں طرف سے جب دین کو مٹانے کی اور دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، بلکہ خطرہ ہو کہ کافر نہ بن جائیں ہم، تو ایسے وقت میں اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور اونٹنی ہو یا بکریاں ہوں یا اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے، بھینس ہو، یہ اس طرح کی چیزیں وہاں لے جائیں، چونکہ وہ چرتی رہیں گی، بارش ہوگی، سبزہ ہو جائے گا، اور اس کا دودھ پی کر کے زندگی گزر سکتی ہے، چونکہ دودھ کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دودھ سے آپ کی بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جائیں گی، یہ ہے اس کے اندر، یہ ہے یہ بات، ورنہ تو ایک آدمی بتائیے وہاں کیسے جی لے گا، تو وجہ یہ ہے جینے کی۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں، انا اعلمکم باللہ، حضور کا قول یہ ہے کہ میں تم سب میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، وان المعرفت، اور بے شک معرفت جو ہے فعل القلبی، تو قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے، اللہ کو پہچاننا معرفت کہتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کو، یہ تو دل کا کام ہے، دل کا فعل ہے، لقول اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا
ان اعمال پر جو تمہارے دل کر رہے ہیں، دلوں کے عمل پر مواخذہ ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ دل کا عمل معرفت الہی اگر نہیں ہوگی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، تو پھر معاملہ اس سے خراب ہو سکتا ہے۔ ہم تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ہی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ روایت شاید آپ کو میں نے پڑھائی ہے، آپ نے شاید سبق جو ہے ہمیں پیچھے سے بتا دیا۔ چلیے دوبارہ ہو جائے گا۔ دیکھیے روایت کیا ہے، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں بھی تفصیل ہے کہ 3 صحابی آئے اور آ کر کے حضرت عائشہ سے عمل پوچھا حضور کا، تو حضور نے اعمال بتائے، وہی جو اعمال ہوتے ہیں، نمازیں ہیں، تہجد ہے، سب چیزیں بتا دی۔ تو صحابہ کانہم تقالوہا، ان کے عمل کو، حضور کے عمل کو کم سمجھ رہے تھے۔ کم کیا؟ کہ یہی سارے عمل ہم کرتے ہیں، یہی ہے جو ہے حضور کر رہے ہیں، تو کم لگا انہیں۔ تو ایک نے کہا بھی کہاں حضور کہاں ہم، حضور تو اگر کم بھی کریں گے تو بخشے بخشائے ہیں، معاملہ تو ہمارا ہے۔ لہذا ایک نے قسم کھائی کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے جو ہے قسم کھائی کہ ساری زندگی رات کو تہجد کی نماز ہی پڑھوں گا، رات عبادت بھی کروں گا، تہجد کیا جائے گی۔ ایک نے قسم کھائی کہ شادی ہی نہیں کروں گا پوری زندگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے معلوم ہوا کہ آپ کے گھر میں ایسے ایسے 3 صحابی اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور آئے اور آ کر کے جب سمجھایا کہ بھی تم کیا کہہ رہے ہو ایسی باتیں، تم دیکھو میں تم سب میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کا زیادہ متقی ہوں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں تم سب میں سے۔ اور میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، شادیاں بھی ہیں میری، اور جو ہے یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، اس کے باوجود میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو تم کیسے جو ہے یہ کہہ رہا ہو کہ صاحب پوری زندگی تک شادی نہیں کریں گے، پوری زندگی نمازیں پڑھیں گے، پوری زندگی اب اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو میرا طور و طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف اگر کرو گے تو وہ روایت ہے فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، بچے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو ان اعمال سے روک دیا۔ دیکھیں وہی روایت یہاں مختصر ہے، وہاں تفصیل ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم، جب کسی بات کا حکم فرماتے تو امرهم من الاعمال ما يطيقون، ان اعمال کا حکم دیتے جو اعمال وہ طاقت رکھتے۔ صحابہ کرام جن اعمال کی طاقت رکھا کرتے تھے انہی عملوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ قالو، تو صحابہ نے کہا، وہی واقعہ آ گیا، انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، بے شک ہم تو آپ کے جیسے نہیں ہیں اللہ کے رسول۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک اللہ پاک نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، یعنی ہم تو بھاری عمل کریں گے، کیونکہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے جیسے ہیں نہیں، آپ کا معاملہ تو مسئلہ حل ہوئے ہوا ہے، بخشے بخشائے ہیں، اب مسئلہ ہمارا گواہ، ہم تو بھاری سے بھاری کریں گے۔ وہ تینوں نے جو ہے الگ الگ طریقے سے کہ شادی نہیں کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا اور پورے دن روزہ رکھوں گا زندگی بھر، اس طرح کی قسمیں کھائیں۔ فَيَغْضَبُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا، حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں پہچان لیا جاتا تھا۔ ثم یقول، پھر فرماتے، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، بے شک دیکھو تم سب میں سب سے زیادہ متقی اور تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا انا، میں ہی تو ہوں، سب سے زیادہ میں علم رکھتا ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں، تو پھر جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو نا۔ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار من الایمان، فرماتی ہے باب ہے اس بارے میں کہ جو ناپسند سمجھے اس بات کو، لوٹنے کو کفر میں، جیسا کہ وہ ناپسند سمجھتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو، من الایمان، یہ بات ایمان کا حصہ ہے۔ وہ تینوں باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہیں، اب پھر آ رہی ہیں دوبارہ سے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں ہیں جس شخص میں ہوں گی تین باتیں تو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ ما سواہما، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس کا رسول ان کو زیادہ محبوب ہو، اس سے ان دونوں کے علاوہ تمام مخلوقات سے اس کو اللہ اس کا رسول زیادہ محبوب ہو جائے۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور جو شخص کسی بندے سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں ایک لفظ ذکر کیا تھا کہ ناجائز محبت کبھی اللہ کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے۔ جائز محبت بہن کی بھائی سے ہے، بیٹے کی ماں سے ہے، باپ کی بیٹی سے ہے، یہ محبتیں جائز بھی ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے، یا مرد کی مرد سے محبت ہو، کسی کی دینداری سے محبت ہو، یا اسی طریقے سے کسی طریقے سے اور کوئی عورت ہے، عورت کی عورت سے محبت ہے دینداری کی وجہ سے کہ صاحب فلاں لڑکی بڑی دیندار ہے، اس سے بہت محبت ہے۔ اور اگر ناجائز ڈھنگ نہ ہو تو عورت محبت کر سکتی ہے مرد سے بھی۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، اس کی نگاہ میں وہ کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اور وہ یہ کہے بھی ہمیں ان سے بہت محبت ہے اللہ کے لیے کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ناجائز کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن جہاں ناجائز کا پہلو ہوگا وہ محبت ناجائز ہوگی۔ ومن احب عبدا، جو کسی سے محبت کرے، لا يحبه الا للہ، ظاہر سی بات ہے شیخ ہوتے ہیں، شیخ اب ان کے مرید جو ہے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی تو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے اور ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ محبت کوئی ناجائز تھوڑی ہے، اللہ کے لیے دین سیکھنے کے لیے یہ ہوتا ہے۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، جو شخص کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے۔ استاد شاگرد کی محبت بھی یہی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہونی بھی چاہیے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور جو شخص ناپسند کرے اس بات کو، جو شخص، اور نمبر 3 وہ شخص ہے جو کہ ناپسند کرے لوٹنا کفر میں، اس بعد اس کے کہ انقذہ اللہ، اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا، اللہ نے کفر سے بچایا، اب اس کو یہ کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، جیسا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو آگ میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے، تو جیسے آگ میں ڈلے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اسی طرح سے ناپسند کریں کفر میں واپس لوٹ جانے کو۔ یہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، دیکھیے جی اہل ایمان کا اعمال میں کمی بیشی ہونا۔ اہل ایمان ظاہر سی بات ہے مومنین جو ہے اعمال میں کمی بیشی والے ہیں، کوئی 5 ٹائم کی والے ہیں، کوئی 9 ٹائم کی والے ہیں، کوئی جو ہے جو جماعتوں میں وقت لگا رہے ہیں 4 مہینے، کوئی لگا رہا ہے چلہ، کوئی لگا رہا ہے 3 دن، اور علماء کوئی جو ہے 8 گھنٹے پڑھانے والے ہیں، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 12 والے، تو یہ ہر طرح کے ہیں۔ تو ایک ایمان میں کم بڑھتی ہو ایمان میں نہیں، اعمال میں، ایمان کی کیفیت میں کم بڑھتی ہو سکتے ہیں، ایمان کی کیفیت کم بڑھتی ہو سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه۔ سعد بن مالک بن قیس، میں نے نام بتایا تھا آپ کو، حضرت ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن قیس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے روایت کرتے ہیں، قال حضور نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، اہل جنت جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ فرمائے گا اخرجو، یہ روایت بہت یہاں مختصر ہے، تفصیل سے وہاں آئے گی آگے اور کئی جگہ آئے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے پوری روایت کہ ساری امت پہلے اکٹھا ہوگا، حضرت آدم کے پاس جائے گی اور آدم کے پاس جانے کے بعد کہے گی بھئی آپ جو ہے اللہ سے ہماری کچھ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس کی کچھ سفارش کرو۔
جہنم سے بچ جائیں، وہ کہیں گے صاحب میں نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی، گندم کا جو دانہ کھا لیا تھا۔ آپ نوح کے پاس جاؤ، وہ نوح کے پاس آئیں گے کہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، وہ گناہ نہیں غلطی۔ وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ آگے بڑھا دیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، وہ آگے بڑھا دیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ آگے بڑھائیں گے حضور کے پاس۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہی ہوں جو آج کے دن شفاعت کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں گریں گے، اور وہ خاص تعریفی جو کلمات ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، اسی وقت دے گا، اور وہ اس وقت میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تو ہوتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جن کے دلوں کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ان سب کو نکال لیا جائے گا۔ وہ واقعہ یہاں شروع ہوا۔ ثم یقول اللہ، پھر اللہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر پڑے ہوں گے کہ اٹھو مانگو تمہیں دیا جائے گا، تو اب کیا کہے گا حضور نے؟ جب حضور سفارش کریں گے تو اللہ فرمائے گا اخرجوا من قال فی قلبہ، کہ نکال لو ہر اس شخص کو جس کے دل کے اندر مثقال حبۃ من خردل من ایمان، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، فیخرجون منها قد اسودوا، اور انہیں نکال لیا جائے گا اس حال میں کہ وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، سیاہ فام، جل کر کوئلہ ہو گئے۔ فَيُلْقَوْنَ فِي نَارِ الْحَيَاءِ أَوِ الْحَيَاةِ، شک کا مالک فرماتے ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا نہر حیات ہے یا نہر حیا ہے۔ مالک کو شک ہے، راوی کو شک ہے، لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ حیات، نہر حیات، زندگی کی نہر، نئی زندگی ملے گی اس کے اندر۔ جیسے اندر داخل کریں گے ڈبکی لگائے گا وہ جہنمی جو سیاہ ہو چکا ہے، جہنم سے نکل کے آیا ہے، جب ڈبکی لگا کر کے باہر نکلے گا تو بہت خوبصورت سا، بہت اچھا سا، ہاتھوں ہاتھ اس کے سارے زخم اور رنگ بھی اچھا ہو جائے گا، بہت سب کچھ بڑھیا ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں سائیڈوں میں، دیوار کی سائیڈوں میں سیلاب جو ہوتا ہے، پانی کی جو سیلاب بہ رہا ہوتا ہے، اس کی سائیڈوں میں ایک پیلے رنگ کا مڑا توڑا سا، تھوڑا سا بل کھایا ہوا ایک پودا ہوتا پیلا پیلا، وہ نکلتا، بڑا خوبصورت لگتا دیکھنے میں۔ تو ایسے ہی جو ہے ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَيَنْبُتُونَ، پس وہ اگ آئے گا، یعنی ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کہ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ، جیسے کہ دانہ اگ آتا ہے، فی جانب السیل، سیلاب کی جانب میں۔ اچھا جی، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، انہا تخرج صفرا ملتویتن، کیسے وہ نکلتا ہے پیلا پیلا اور بل کھایا ہوا، ملتویتن۔ قال وہیب حدثنا عمرو الحیاتی، کہتے ہیں وہیب نے کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو نے، تو اس کے اندر حیات کا لفظ ہے، حیا کا لفظ نہیں ہے۔ اس راوی کو شک ہوا تھا حیا ہے یا حیات ہے، تو یہاں بات صاف ہو گئی۔ وقال خردل من خیر، یہاں پر ایمان کی جگہ من خیر آ گیا، یہاں خیر سے مراد ایمان ہے، بات ایک ہی ہے۔ نیچے والا یہ خواب ہے، مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ روایت آپ کو پڑھا دی ہے، آپ نے ڈبل پڑھوائی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم سعد عن صالح عن ابن شعیب عن ابن شہاب عن ابی امامة بن سہل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم، میں اچانک سویا ہوا تھا، رأیت الناس، میں نے دیکھا، یعرضون علیہ، لوگوں کو لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، وعلیہم قمص، ان کے اوپر قمیصیں ہیں۔ اب قمیصیں کسی کی چھوٹی ہیں، کسی کی بڑی ہیں، جس کی زیادہ بڑی ہیں زیادہ دیندار ہے، جس کی کم ہیں وہ کم جو ہے دیندار ہے۔ منہا، بعض لوگوں کی قمیصیں مابلغ الصدیہ، صدیہ، یہ سینے تک پہنچ رہی تھی، بہت ہی چھوٹی چھوٹی قمیص تھی، لہذا ومنہا ما دون ذلک، اور بہت سو کی اس سے بھی کم تھی وہ قمیص۔ وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیش کیا گیا میرے پاس حضرت عمر بن خطاب کو، وعلیہ قمیص، ان کے پاس بڑی سی قمیص تھی، یجرہ، اتنی تھی کہ وہ نیچے لٹک رہی تھی، اسے کھینچ کر کے لے جا رہے تھے، یجرہ، بہت بڑی قمیص والے حضرت عمر۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، فما اولت ذلک یا رسول اللہ، کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ قال الدین، حضور نے فرمایا اس قمیص سے مراد دین ہے۔
جس کی قمیص جتنی زیادہ بڑی اتنا زیادہ وہ دیندار ہے۔ یہ باب الحیاء من الایمان، یہ باب ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آپ نے یہ بھی جو روایت پڑھی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا انصار میں سے ایک شخص کے بعد سے، وهو يعظ، اور یہ انصاری شخص اخاہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، فی الحیاء، حیا کے سلسلے میں، یعنی حیا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، حیا چھوڑنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ تو حیا میں رہ جائے گا، شرما شرمی میں رہ جائے گا، ساری دنیا آگے بڑھ گئی اور تو حیا میں رہ جائے گا، اس طرح کی باتیں کر رہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان انصاری صحابی سے کہا، بھئی دعہو، انہیں اسے چھوڑ دو، یہ حیادار آدمی ہے، دعہو، اسے چھوڑو، تم حیا کرنے سے کیوں روک رہے ہو، دعہو، اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، اگر یہ حیا کرتا ہے تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، یہ باب ہے اس آیت کے بارے میں، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، جب آدمی ایمان لے آتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے گئے تھے۔ اسامہ بن زید ہیں، حضور کے چہیتے ہیں، اور زید وہی ہیں جن کو حضور کا بیٹا کہا گیا ہے، تو اللہ نے منع کر دیا کہ زید بن محمد نہ کہو، زید بن حارثہ ہی کہو، ابا کا نام چینج نہ کرو۔ حضور نے ان کو اپنے پاس رکھا تھا، پالا پوسا تھا، اور انہی کے بیٹے اسامہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نواسوں کی طرح، اپنے پوتوں کی طرح سے رکھا تھا۔ ہوا یہ کہ قبیلہ جوہینہ کے لیے گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے حضرت اسامہ، اور مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا تھا انہوں نے۔ قبیلہ جوہینہ میں ایک شخص تھا، اس نے بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان بھی پہنچایا ہوا تھا۔ اب لڑتے لڑتے حضرت اسامہ نے اسے گھیر لیا، اب جیسے ہی گھیرا تو کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت اسامہ نے دیکھا کہ بھی اس نے جو ہے کلمہ تو پڑھ لیا، اور حکم یہی ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لے تو رک جاؤ، لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، بس یہ غلطی ہے، جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو اسی دل سے، اسی حالت میں، انہوں نے اس کو اسی حالت میں مار ڈالا۔ جب اس واقعے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بہت ڈانٹا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا۔ حضرت اسامہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا تاکہ میں اسے نامرود جان بچانے کے لیے کہ کیا تم نے اس کا سینہ کھول کر کے دیکھا، تم نے دیکھا اس کے دل کے اندر کیا ہے، وہ صدق دل سے مسلمان ہوا کہ نہیں، تم نے دیکھا اندر گھس کر کے، تمہیں کیا پتا کیسے قبول کر رہا تھا۔ اور آپ یہ جملہ بڑی زور سے اور غصے میں بار بار حضرت اسامہ کو کہہ رہے تھے۔ حضرت اسامہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کاش میں نیا مسلمان ہوا ہوتا، آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، چونکہ اگر نیا مسلمان ہوتا تو میری یہ خطا آج ختم ہو جاتی، اب یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ بہرحال تو توبہ استغفار سے سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ ایسی اور بہت سی جگہ پر ہوا ہے، حضرت خالد نے بھی کیا ہے، حضرت خالد سے بھی ایک مرتبہ اسی طرح سے ہوا تھا کہ اس نے جو ہے ایک لفظ اس طریقے سے کہہ دیا، اسلام قبول کرنے میں اس نے سبعنا کہا تھا۔ اب سبعنا کے معنی بھی یہی تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اس نے اسلمنا نہیں کہا، تو حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا۔ حضور کو اطلاع ملی اور پھر جو ہے حضور نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں، خالد نے جو قتل کیا ہے یہ میری اجازت سے نہیں کیا ہے، میں اس سے بری ہوں، یہ کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس طریقے سے مارنا، قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ اب یہ اتنی ساری چیزیں جو ہے، اتنے سارے واقعات پیش آ گئے اس طرح کے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ لیکن
یہ باب اس بارے میں کہ فائن تاب، بس اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کا مطلب یہ کہ ایمان قبول کر لیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے لگے، وآتوا الزکاۃ، زکات دینے لگے، ظاہر سی بات ہے نماز زکات ایک مومن ہی دے گا، فخلوا سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اگر تمہاری زد میں آ گئے وہ تم اوپر ہو وہ نیچے ہیں اور تم انہیں قتل کرنے والے ہو، کلمہ پڑھ لیں تو فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو یہ قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارہ قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا اس بات کا کہ میں قتل و قتال کرتا رہوں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے لگے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات دینے لگے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس اگر انہوں نے ایسا کر لیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو محفوظ کر لیا انہوں نے مجھ سے دماءہم اپنے خون کو، وَأَمْوَالَهُمْ اپنے مال کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، مگر ہاں اسلام کے حق کی وجہ سے میں ان کا جان اور مال لے سکتا ہوں۔ اب ایسے تو نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چھین لے نہیں کر سکتا، ہاں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا تو اب اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور اموال مال زکوٰۃ کے طور پر مال لیا جائے گا۔ تو حق اسلام میں تو مال اور جان لی جا سکتی ہے، لیکن نارملی اپنے آپ انہوں نے محفوظ کر دیا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ باب من قال، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جس نے کہا ان الایمان هو العمل، بے شک ایمان ہی عمل ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے، امام بخاری اوپر سے زور لگا رہے ہیں بار بار کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ وہ کیا کیا بتائے تھے آپ سے میں نے؟ تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق، اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور عمل بالارکان، عمل بھی ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو امام بخاری بار بار یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ عمل، یہ اقرار، یہ تصدیق، یہ سارے کا سارا ایمان ہے۔ ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ اصل میں دل کی تصدیق کا نام اصل ایمان تو یہ ہے، باقی عمل کرنا اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر بائی چانس کوئی آدمی عمل نہیں کر پایا اور ایمان تھا اس کا، تو وہ مومن ہی تو مرے گا۔ اگر بے نمازی مرا ہے تو ایمان والا تو کم سے کم مرے گا وہ ایمان کی حالت میں۔ یہ دیکھیے بہت ہو گیا، بس رہنے تو اسے پھر پڑھائیں گے۔ موت امام محمد، کون ہاں موت امام محمد کا؟ موت امام محمد رحمہ اللہ۔ باب المشی فی الجنائز والمشی معها، جنازہ لے کر کے چلنے میں اور اس کے ساتھ چلنے کا بیان، جنازے کو لے جانے اور اس کے ساتھ چلنے کا بیان، جنازے کو اٹھا کر کے لے جانے اور اس کے ساتھ چلنے کا بیان، یہ ہر طرح سے آپ کہہ سکتے ہو۔ یہ کیا ہے جی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جنازہ آج کل یہ ماحول بنا ہوا ہے چہرہ دیکھنے کا، میں نے آپ سے بتایا تھا چہرہ دیکھنے کا کوئی ثواب قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا عذاب ہو سکتا ہے۔ غیر محرم کے چہرے کو دیکھے تو اس کا نقصان ہوگا، ظاہر سی بات ہے گناہ ہو جائے گا بہت بڑا۔ اور اگر مرد کو بھی دیکھتا ہے یا عورتوں کو بھی دیکھتی ہیں تو پہلے 1000 عورتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، وہاں پر عورتیں چاروں طرف بیٹھ جاتی ہیں، تو اگر مرد کو بھی دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے عورتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں بیٹھتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔
دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ جنازے کو جتنی جلدی ہو سکے لے جانا چاہیے۔ اب چہرہ دیکھنے کے چکر میں جنازے کو لے جانے میں دیر ہوتی ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے بعد جنازے کی کچھ عورتیں یہیں آ جاتی ہیں، یہیں چہرہ کھول کر دیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ زبردستی ہوتی ہے، اب انہیں روک نہیں سکتے، ماحول چونکہ رونے پیٹنے کا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ انہیں اگر روکتے بھی ہیں تو وہ بالکل بات پہ دھیان دیتی نہیں بالکل بھی، تو یہ بڑا غلط چل رہا ہے۔ دیکھیے وبه قال اخبرنا مالك اخبرنا نافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، فرماتے ہیں بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسرعوا بجنائزکم، اپنے جنازوں کو جلدی لے کر کے جاؤ، لے جانے میں جلدی کرو، فانما هو خیر، اس لیے کہ اس لیے کہ بے شک وہ بہتر ہے، اگر وہ بہتر ہے تقدمونہ تو تم اسے آگے بڑھا دو گے، او شر، یا وہ برا شخص ہے، تلقونہ عن رقابکم، تو تم اپنی گردنوں سے جلدی اسے اتار دو گے۔ اگر اچھا ہے تو اچھی جگہ اس جلدی پہنچاؤ، اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن چکی ہوگی۔ جس کی قبر جنت کا باغ ہو وہ اس تھرڈ کوالٹی میں دنیا کے اندر کیوں رہے گا جی؟ وہ اپنی قبر میں اپنا جو اس کا ٹھکانہ ہے، خوشبوئیں ہیں، وہاں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو اس کی چاہت تو یہی ہوگی نا جلدی سے جلدی وہاں پہنچ جاؤں، اور جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کے بعد پھر میں وہاں رہوں۔ اب اسے دیر لگا رہے ہیں یہاں پر، تو وہ خوش تھوڑی ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو جلدی اس کے مقام تک پہنچاؤ، یہی خیر ہے، اور اگر برا ہے تو جلدی اپنے کندھوں سے اتارو نا، اس برائی کو اپنے کندھوں پر کیوں رکھے گھوم رہے ہو، جلدی جا کر کے اسے اتار کے دفن کر کے آؤ۔ دونوں میں بات صحیح ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہذا ناخذ السرعۃ بہا، اور اسی روایت سے ہم لیتے ہیں اس مسئلے کو کہ جلدی کرنی چاہیے، اور یہ جلدی کرنا احب الینا من الابطاء، زیادہ پسندیدہ ہے ہمیں من الابطاء، دیر کرنے سے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی ہے قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جنازے کو جلدی سے جلدی لے کر کے جانا چاہیے، زیادہ وہاں راستے میں روک کر کے اس کے چہرے دیکھنا، نہلانے کے بعد جو ہے 1 گھنٹہ وہاں رکھ کر کے میدان میں جو ہے یہ کرنا، یہ بات اچھی نہیں ہے، بڑھیا بات نہیں ہے۔ اور بلکہ اب تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کہ فلاں کو آنے دو، اس کو آنے دو، 1 دن انتظار کراؤ، یہ ناجائز ہے۔ آج انتقال ہوا اور 2 دن تک جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے فلاں کے انتظار میں، تو یہ بات ناجائز ہے۔ نارمل وقت کیا تو انتظار کیا جا سکتا ہے تھوڑے بہت، لیکن اس طرح سے نہیں جیسا آج کل ہی ہو رہا ہے۔ وہی قال اخبرنا مالک قال حدثنا الزہری، امام مالک فرماتے ہیں ہم سے زہری نے روایت کی ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمشی امام الجنازہ، چلتے تھے جنازے کے آگے، والخلفاء اور خلفاء بھی جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے، حلم جرا، اور اسی طریقے سے چلتا رہا، وابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام لوگ کا عمل یہی رہا، یہی عمل چلتا رہا۔ کیا مطلب اس کا؟ جنازے کے آگے چلنا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے؟ یہ ہے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جائز دونوں طرح سے ہے، لیکن حضور کا عمل حضور کے ساتھ خاص ہے، اور صحابہ کا عمل صحابہ کرام کے ساتھ چونکہ خاص ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگے چلنے سے مراد کیا ہے۔ آگے چلنا دیکھو، چارپائی کے اگلے والے پائیں جو ہوتی ہے، اگلی والی چارپائی کی جس طرح اس کا سر ہوتا ہے، اگر وہاں بھی انسان چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے میت سے آگے ہی کہلائے گا، چارپائی سے تو آگے ہے، لیکن در حقیقت وہ آگے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو اسی طرح کی کچھ نہ کچھ شکل تھی، اور آگے بھی چل رہا ہے بالکل، تو جائز ہے۔ جائز ہونے میں تھوڑی دیر دقت والی بات ہے، تو ہمارے یہاں دونوں طرح سے جائز ہے۔ بس اتنا کہیں گے کہ عام آدمی پیچھے پیچھے چلتا رہے زیادہ افضل ہے، اور خاص آدمی اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اگر آگے چلیں تو اس میں کوئی دقت نہیں۔
فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی امام الجنازہ، جنازے کے سامنے آگے آگے چلتے تھے، والخلفاء خلفاء راشدین بھی ایسے ہی چلتے تھے، حلم جرا، اور برابر اسی طریقے سے عمل ہوتا رہا، وابن عمر واو مع کے معنی میں حضرت عمر کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی ایسے ہی چلتے رہے۔ وبه قال اخبرنا مالک، امام مالک نے خبر دی اس بات کی، قال حدثنا محمد بن المنکدر عن ربیعہ بن عبد اللہ بن حدیر انہو رآ، فرماتے ہیں کہ محمد ابن منقدر نے، وہ ربیع ابن عبداللہ ابن حدیر کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک دیکھا انہوں نے، رآ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا، یقدم الناس، لوگوں سے آگے آگے چل رہے تھے، امام جنازت، جنازے کے آگے آگے، لوگوں سے جنازے کے آگے، امام جنازت زینب بنت جحش، زینب بنت جحش جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں کے جنازے، زینب بنت جحش مومنوں کی ماں کے جنازے کے سامنے سامنے آگے آگے چل رہے تھے، لوگوں سے آگے آگے چل رہے تھے۔ قال محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المشی امامہ حسن، کہ جنازے کے آگے آگے چلنا یہ بڑھیا بات ہے، والمشی خلفہ افضل، اور پیچھے چلنا بھی صحیح ہے، افضل ہے، وہو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بس یہ جو ہے ایک باب ہو گیا۔